بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ خبریں اس قسم کی ہوتی ہیں جس کے اوپر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تکلیف دہ خبریں ہوتی ہیں کہ جس کے متعلق کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ سوچنا بھی جو ہے نہایت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ انڈیا کے اندر ایک شخص جس نے قرآن مجید کے اوپر شرمناک حملہ کیا ہے، اس کا نام ہے سید وسیم رضوی۔ اس نے ایک پٹیشن جمع کرائی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں ایسی ہیں جس سے آتنکواد پھیلتا ہے یا دہشت گردی پھیلتی ہے، تو اس کو ریموو کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور اس نے بظاہر نام تو مسلمانوں کا لگتا ہے لیکن شیطانوں والا کام ہے اس کا، اور وہ کس کا اعلی کار ہے؟ یہ وہ حملہ ہے کہ 1400-1500 سال سے جب سے قرآن مجید آیا ہے کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی ایک لفظ کی بھی کوئی تبدیلی کرنے کی جسارت کرے۔ جنہوں نے بھی کیے وہ خاک ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ لیکن اس خبیث شخص نے ایک پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ انڈیا میں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں جون سی ہیں جو پہلے 3 خلفاء تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے یہ ایمینڈ کر کے اس میں ڈالی تھی قرآن مجید میں، نعوذ باللہ۔ اور یہ اب جو ان سے ہے وہ جس میں جہاد کے متعلق کہا گیا ہے یا اور اس میں کہا گیا جی یہ لوگوں کو آتنکواد پھیلانے کے کام آتا ہے جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، اور اس کو ریموو کیا جائے۔ اس سے ہندوستان کی آزادی جو سی ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے، اور یہ اس قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے۔ میں صرف یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی کسی کو قتل کرنے کی یا کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کا کہیں پر بھی حکم نہیں ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے وہ اس کی اپنے ایما پہ قتل کیا اس نے، یا اپنے تراجم کیے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید کے تراجم کو ٹھیک کیا جائے جو لوگوں نے خود سے کیے ہوئے ہیں، جس کے مطلب کچھ سے کچھ نکالے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جہاں تک میں نے پڑھا ہے، قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ جاؤ اور کافروں کو قتل کرنا شروع کر دو یا غیر مسلموں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اس قسم کی خدا تعالیٰ کبھی بھی کسی کو تعلیم نہیں دیتا، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید امن کا پیغام دیتا ہے، اور امن ہی سے اسی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ یہ جو شیطان صفت انسان ہے، جو جس کو انسان بھی کہنا ہے یہ جانور ہے، اس نے یہ جو گستاخی کی ہے، یہ گستاخی میں نہیں کہتا کسی کو بھی کہ اس کو کیا کہے، خدا تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اور نہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ بہرحال یہ نہایت تکلیف دینے والا کام کیا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا ایک انٹرویو ہے جو ایک ٹی وی چینل کو یہ دے رہا ہے اور جو بتا رہا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ناظرین یہ سنیے گا۔ قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا، اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ؟ وہ بھی مسلمان ہے۔ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج 2 طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے۔ عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پہل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہے، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ مجبوری ہے آپ کو قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا، اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پہل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اس شیطان صفت انسان کی یہ آپ نے بات چیت سنی۔ یہ وہ الزام لگا رہا ہے قرآن مجید کے اوپر کہ دنیا 1400-1500 سال سے قرآن مجید کو پڑھ رہی ہے، کسی نے آج تک قرآن مجید پہ ایسا الزام نہیں لگایا، اور نہ کوئی ایسی آیت ہے۔ تم لوگوں نے خود ایسی آیتوں کے ترجمے بنائے ہوئے ہیں، اور خود تم گستاخی کرتے ہو۔ اگر کوئی مدرسے میں کوئی تعلیم غلط دے رہا ہے اور اس کا غلط مطلب نکال رہا ہے، اس میں قرآن مجید کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ہر ایک کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم امن کے لیے کر رہے ہیں، یہ جتنی بڑی بدامنی پھیلنے والی ہے ہندوستان کے اندر، ایک آگ لگ جانی ہے جب کسی کو پتہ لگے، جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ شیطان یہ حرکت کر رہا ہے۔ لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کی کہ جو ان سے ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی شیطانی چال ہے۔ یہ اتنی بڑی شیطانی چال ہے کہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، خلفۂ راشدین کو بدنام کرنے کے لیے، خاص طور پہ 3 پہلے خلفاء کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک چال چلی گئی ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے قرآن مجید کے اوپر کہ یہ آیتیں بنا کے ڈالی گئی ہیں۔ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جس پہ صرف استغفار کرنا چاہیے تمام دنیا کو کہ یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے انہوں نے، جس کی کوئی انتہا نہیں، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کو ریجیکٹ کرے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمانوں کے مذہب سے کھیلنے کی بات ہے، قرآن مجید کی توہین کرنے کے مترادف ہے یہ سارا کے سارا۔ ناظرین، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، آج میرا سارا دن جو ہے میں نے یہ پروگرام کر رہا تھا بہت تکلیف میں گزرا کہ کس حد تک جو سے ہیں لوگ گر سکتے ہیں صرف ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ شخص وسیم رضوی صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہونا،
اور اللہ نہ کرے کہ دنیا میں بدامنی پھیلے، اس سے پہلے یہ لوگ یہ جو سا ہے یہ کام ختم ہو جائے تاکہ دنیا میں فساد نہ برپا ہو، کیونکہ فسادی لوگ جو سے ہوتے ہیں یہ موقع دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا ہاتھ ہے، اور بی جے پی یا ایسی لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ جان بوجھ کے یہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی گستاخی کوئی مسلمان ہو کے نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس گمراہی سے بچائے اور دنیا امن کا گہوارہ بنے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اگر ہمارے پروگرام آپ کو پسند آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ تک ہر خبر جو سی ہے پہنچا سکیں۔ اللہ